ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، قرآن مجید کے تعلق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کلام الہی انسان کو بخشا گیا عظیم ترین اعزاز اور انعام۔ عزیزو، انسانی تاریخ کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر میدان میں ہدایت و رہنمائی کا معیار کامل تمام گمراہیوں، تمام ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر حق کی روشنی فراہم کرنے کا قطعی سرچشمہ انفرادی اور اجتماعی انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو اینڈ سوشل ہر سطح پر افراد اور قوموں کو صحیح شاہراہ حیات اور معرفت حق کی پہچان، حق سے واقف اور روشناس کرانے کے لیے ہدی و نور، ہدایت اور نور کی یہ تنزیل مبارک، یہ کتاب ہدایت قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے جو انسانوں کو بخشی گئی، یہ عظیم ترین کتاب تمام انسانوں کے لیے زبردست اعزاز، یہ زبردست انعام اور بشارت ہے، پر جس قدر شکر کیا جائے کم ہے۔ ہماری عملی زندگی میں بھی بس اسی کا جشن ہو، یہی ہمارا معیار ہو، یہی ہمارا نمونہ ہو، اور ہمارا وجود اسی پیکر میں ڈھلا ہو، اس پاک کلام سے ہماری شعوری وابستگی ہو۔ اسی لیے تکمیل قرآن کے ساتھ ساتھ صاف فرما دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنے انعام کی تکمیل فرما دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ عزیزو، رمضان کا مہینہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ ہر سال یہ مقدس مہینہ قرآن کی عظمت اور اس کے پیغام کا سبق دہرانے اور ہمارے شعور کو جلا دینے کے لیے آتا ہے۔ اس میں قرآن کا جشن سلیقے سے منایا جائے تاکہ قرآن کی عظمت اور پیغام ہمارے قلب و روح میں سما جائے۔ قرآن جشن کی یہ سلیقہ شعاری کیا ہے؟ رات میں تراویح اور دن میں روزہ۔ رات میں قرآن کا خصوصی جشن، اللہ کے حضور قیام، پورے شعور کے ساتھ کلام الہی کی نغمہ خوانی تراویح کی شکل میں، ایک یا دو یا تین پارے یا جس قدر کلام ربانی پڑھنے کے ہم متحمل ہوں، اس وجد انگیز نغمہ ربانی سے اپنی روح کو سیراب کریں، اپنے قلب کو سرشار کریں، نزول قرآن کا یہ حسین جشن منائیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، ہر ایک تک اسے پہنچائیں، اسی کی دعوت و تبلیغ کریں۔ قرآن کا حق صحیح طور پر پڑھنے کے علاوہ اسے سمجھے بغیر اور اس کے احکام پر عمل کیے بغیر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ قرآن ہماری زندگی کا آئینہ بن جائے اور ہم اس نور کو اور اس کے پیغام کو عام کرنے والے بن جائیں۔ بندہ مومن کی زندگی قرآن کے رشتے کے بغیر بالکل ایسی ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے اور پھول بغیر خوشبو کے۔ عزیزو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ فرمایا آپ نے، میری طرف سے ہر ایک حکم اور تعلیمات لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے میرا ایک حکم کسی کے آگے بیان کیا اور اس نے اس پر عمل کر لیا تو وہ تمہارے لیے زمین کے خزانوں سے بہتر ہوگا۔ فرمایا، تلاوت زمین کے لیے نور، آسمان کے لیے خزانہ ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا درس دیتے ہیں، ان پر خدا کی طرف سے ایک نور مقرر کیا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی۔ عزیز، فرمایا، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ جس نے قرآن کو سیکھا، اس نے فرمایا آپ نے، یہ بس پیغام ہے، زبردست بشارت ہے یہ بھی، جس نے قرآن کو سیکھا اس نے گویا نبوت کو اپنی گود میں لے لیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ عزیزوں، ہم بس ضروری ہے کہ ہم اس کتاب ہدایت کے قدرداں ہوں، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی افادیت کو سمجھنے والے ہوں، اس سے بے نیازی نہ برتیں، حتی المقدور جہاں تک ممکن ہو اس کا حق ادا کریں، اور اس سے اپنی غفلت و بے نیازی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہر وقت آگاہ اور خبردار رہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، جس طرح رسی ڈھیلی ہو جانے سے اونٹ نکل کر بھاگ جاتا ہے،
اسی طرح تھوڑی سی غفلت کے باعث قرآن بھی سینے سے نکل جاتا ہے۔ مزید یہ فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے کچھ نہ سمجھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ہر سال میں 2 مرتبہ قرآن مکمل کیا اس نے اس کا حق ادا کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سال وفات میں 2 بار قرآن مکمل کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال 1 بار تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، اور سال وفات میں 2 مرتبہ آپ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کا سے قرآن مجید سنا۔ اسی مناسبت سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لوگ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ختموں کی گنتی پر فریفتہ نہ کریں کہ ہم نے 2 قرآن 4 قرآن 10 قرآن مکمل کر لیے، بلکہ ایک آیت کا سمجھ کر پڑھنا ساری رات میں 2 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ عزیزو، قابل مبارکباد ہیں اور موجب فخر ہیں وہ حفاظ کرام، وہ حافظ حضرات جنہوں نے قرآن مجید کی اس عظیم ترین دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور وہ مستقل علم و ہدایت کے اس دریائے بیکرا کے موتی لٹاتے رہتے ہیں۔ وہ نہ صرف خود اس کی تلاوت سے سیراب رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اپنی آواز، اپنی صوت و صدا کے حسن سے اللہ کے اس پاک کلام کو زینت و حسن کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کا بھی صحیح حق ادا کرتے ہیں، اور وہ الفاظ کو چبا کر نہیں پڑھتے، چباتے بھی نہیں، حروف اور اعراب کی ادائیگی کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کا بھی پاس و لحاظ رکھتے ہیں پورا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرو۔ سورہ المزمل آیت نمبر 4۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، پس اب تم پڑھو اس قرآن سے جس قدر سہولت ہو، جس قدر تم اس کے پڑھنے کے متحمل ہو۔ عزیزو، وہ صحیح معنوں میں حافظ قرآن، وہ حافظ قرآن ہیں، یعنی قرآن کے محافظ ہیں۔ عزیزو، اس عظیم دولت کے احکام، اس کی تعلیمات اور اس کے مفاہیم اور مطالب پر بھی وہ غور کرتے ہیں، حتی المقدور عمل بھی کرتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ عزیزو، قرآن مجید کے یہ 2 ٹوک الفاظ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کی صحیح راہ سے دکھانے کے لیے ہمیں چوکاتے رہیں گے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی ہے، اب جو کوئی بھی راہ پر آ گیا تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے سیدھی راہ پکڑ لی، اور جو بدراہ ہو گیا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے، اور پھر میں تمہارا کچھ بھی نہ بنا سکوں گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قدر کرنے اور اس سے غفلت برتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔